ماسکو ایئرپورٹ 40 اسرائیلی باشندے گرفتار، روس کا دو ٹوک اعلان، ایران کا دشمن ہمارا بھی دشمن ہے۔ دوستو، عالمی سیاست کے افق پر ایک ایسی تبدیلی آ چکی ہے جس نے غاصبوں کے تکبر کو خاک میں ملا دیا ہے۔ جب دنیا کی ایک سپر پاور روس سرے عام یہ کہے کہ ایران ہمارا اتحادی ہے اور اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے، تو سمجھ لیں کہ بساط الٹ چکی ہے۔ 21 اپریل 2026 کی صبح ماسکو کے ڈیمو ڈیڈوو ایئرپورٹ پر جو کچھ ہوا وہ محض ایک ڈیٹینیشن نہیں بلکہ غاصب صہیونی ریاست کے لیے ایک ہولناک پیغام ہے۔ آئیے اس واقعے، اسرائیلی فالس فلیگ آپریشنز کی سیاہ تاریخ اور اس نئے عالمی بلاک کا ڈیپ انالائسس کرتے ہیں۔ نمبر 1، ماسکو میں 5 گھنٹے کی سخت مہمانی۔ روسی سیکیورٹی فورسز نے تل ابیب سے آنے والی فلائٹ کے 40 اسرائیلی باشندوں کو حراست میں لے لیا۔ الزام ان پر ایران کے خلاف 28 فروری سے 7 اپریل تک جاری رہنے والی امریکی اسرائیلی جارحیت میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ دو ٹوک پیغام۔ روسی حکام نے حراست میں لیے گئے افراد سے صاف کہا، ایران روس کا اتحادی ہے، جو ایران کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ ڈیجیٹل تلاشی۔ ان سے فون ان لاک کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور انکار پر فون بند کروا دیے گئے۔ 5 گھنٹے کی تفتیش کے بعد انہیں قانون کی خلاف ورزی نہ کرنے کی دستاویزات پر دستخط کروا کر چھوڑا گیا۔ نمبر 2، اسرائیل کی فریب کاری کی تاریخ۔ اسرائیل کی چیخ و پکار کے باوجود روس کا یہ اقدام بلا جواز نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس فالس فلیگ اور جاسوسی میں ماہر ہیں۔ 1998 کا واقعہ۔ روس پہلے بھی ایک اسرائیلی جاسوسی نیٹ ورک کو بے نقاب کر چکا ہے جو ایک سماجی تنظیم کی آڑ میں روسی ٹینکوں کی خفیہ معلومات چرا رہا تھا۔ لاون افیئر 1954۔ اسرائیل نے مصر میں امریکی اور برطانوی تصنیبات پر بم دھماکے کروائے تاکہ اس کا ملبہ مصریوں پر ڈال کر اتحادیوں کو آپس میں لڑوا سکے۔ سائنسدانوں کا قتل۔ 2010 سے 2012 کے درمیان ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کے قتل کے لیے اسرائیل نے دہشت گرد گروہ میک کو استعمال کیا۔ غاصب اب کہیں بھی محفوظ نہیں۔ غاصبوں کی اسی حالیہ جارحیت میں اب تک 3375 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں اسکول، اسپتال اور سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ روس کا رد عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ ایران اب تنہا نہیں ہے۔ غاصبوں کے لیے اب عالمی سفر بھی ایک ڈراؤنا خواب بننے والا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ماسکو کا ڈی ڈالرائزیشن کے بعد اب ڈی صہیونائزیشن کی طرف قدم بڑھ رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔